حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اور کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سالگرہ کی پارٹی میں جھگڑا ہوا، ایک نوجوان کا قتل، اس کے بعد اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو مدھیہ پردیش میں پتھر بازوں کے لیے قانون سازی لانے کی بات کی جا رہی ہے، اور فیک نیوز، نفرت آمیز اور ملک مخالف مواد پر روک لگانے کے مطالبے کی عرضی پر اس وقت سپریم کورٹ کا نوٹس جاری ہوا ہے، اور گجرات دنیا سے منقطع ہو گیا ہے، اسے بھی آزاد کرانا ہے کہہ کر کے راکیش ٹکیت نے ایک بڑا بیان جاری کیا ہے۔ ادھر جینت چودھری سمیت 6000 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یو پی کا یہ معاملہ ہے، تو وہیں پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے مظاہرین کو کتا کہہ ڈالا، تو کانگریس بی جے پی کس طرح چراغ پا ہوئی ہے، اور کنڈلی بارڈر پر ایک اور کسان کے انتقال ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو وہ مسلمانوں کی سچائی بیان کرنے پر چین اور ان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، بی بی سی کی نشریات پر پابندی لگائی ہے، اور ادھر افغانستان سے بہت ہی ہنگامہ خیز خبر اور خطرناک خبر آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے قافلے پر حملہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ادارہ کس طرح چلتا ہے، آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین آئیے میں سب سے پہلے آپ کو دہلی کے منگول پوری علاقے میں ایک 24 سالہ نوجوان کے قتل کی بارے میں بتاتا ہوں، جس کو چاقو مار کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے اس معاملے میں 4 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان اور مقتول کے مختلف مذاہب سے وابستہ ہونے کے سبب اس معاملے کو اس وقت فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مقتول کا نام رنکو شرما ہے، اور زاہد، مہتاب، دانش اور اسلام، یہ 4 ملزمین ہیں جن پر الزام لگایا گیا اور گرفتار کر لیا گیا ہے۔ این ڈی ٹی وی میں یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ پولیس نے کہا کہ رنکو اپنے گھر کے نزدیک کی دوست کی سالگرہ کی پارٹی میں شرکت کے لیے گیا تھا، وہاں پر جھگڑا ہو گیا اور اس کو چاقو مار کر کے قتل کر دیا گیا۔ تاہم اہل خانہ کا الزام ہے کہ رنکو کا قتل اس لیے کیا گیا چونکہ وہ علاقے میں جے شری رام کا نعرہ لگاتا تھا۔ نیز 5 اگست 2020 کو رنکی نے رام مندر تعمیر ہونے کے اعلان کی خوشی میں رام کی ریلی نکالی تھی۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ اسی لیے ملزمان رنکو سے رنجش رکھتے تھے۔ مہلوک رنکو شرما کی ماں رادھا شرما نے کہا کہ 30-40 لوگ آئے، لاٹھی ڈنڈے اور چاقو ساتھ لیے، میرے بیٹے کو مارا، جب مارا تبھی بھی وہ جے شری رام بول رہا تھا۔ وہیں والد اجے شرما نے کہا کہ میرا بیٹا جنم دن کی پارٹی سے واپس آیا، تبھی پیچھے سے حملہ آور آ گئے، حملہ کر دیا۔ میرا بیٹا بجرنگ دل سے وابستہ تھا، اس لیے ہمیں بار بار دھمکی دی جاتی تھی، بولتے تھے چھوڑیں گے نہیں۔ بی جے پی لیڈران نے اس معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دینا شروع کر دیا ہے۔ بی جے پی لیڈر کپل مشرا نے اس معاملے کو ہندو مسلم بنا کر پیش کیا۔ وہیں دہلی بی جے پی آدیش گپتا نے بھی ٹویٹ کر کے ایک فرقے کو نشانہ بنایا۔ وہیں دہلی کی برسر اقتدار جماعت عام آدمی پارٹی نے معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ نہ دینے کی اپیل کی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آپسی جھگڑے کو اس وقت جو اس کے ماں باپ جو ہے کس طرح الگ ہی رنگ دے کر کے اس وقت معاملے کو بہت طول دے کر کے ایک مرتبہ پھر دہلی میں ایک الگ ہی ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس نے معاملے میں کسی بھی فرقہ وارانہ زاویے کی تردید کی ہے، نے کہا کہ یہ ہندو مسلمان جھگڑا نہیں ہے۔ پولیس کا ماننا ہے کہ بابو نام کے نوجوان کی منگول پور علاقے میں سالگرہ کی پارٹی تھی، جس میں رنکو شرما کے ساتھ ملزمان بھی آئے ہوئے تھے۔ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تبھی وہاں آپس میں کسی بات کو لے کر کے بحث ہو گئی اور پھر جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اپنے دوست کے برتھ ڈے پارٹی میں جائیں گے تو وہاں تمام مذاہب کے لوگ اور دوستی یاری اور کالج کی فرینڈشپ وغیرہ ہوتی ہے، وہاں پر لوگ جمع بھی ہو جاتے ہیں، اور کالونی کی ایک ہی کالونی میں آس پاس میں رہنے والے لوگ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کوشش
کیجئے گا سمجھنے کی کہ کس طرح سے جو ہے اس دوستی یاری میں ہوئے قتل کو جو معمولی سی بات کو لے کر کے عداوت میں بدل جاتی ہے اس کو جو ہے پوری طرح سے ایک مخصوص مذہب کے لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پی کی جانب سے، اور ماں باپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بجرنگ دل سے اور رام مندر سے اور جے شری رام سے جوڑ کر کے جو ہے پوری طرح سے ماحول کو خراب کیا جائے، یہ الزامات اس وقت، اور جبکہ پولیس نے صاف طور پر کہہ دیا کہ آپسی رنجش تھی، اس میں تیسرا کوئی بھی واضح طور پر جو ہے نشانہ نہیں تھا، نہ مذہب کے طور پر نہ ہی کسی مذہبی یا تنظیم کو لے کر کے۔ بتایا جا رہا ہے کہ معاملے کی جانچ چل رہی ہے، معاملے کی فرقہ وارانہ ہونے جیسی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ پولیس کا ماننا ہے کہ ان لوگوں نے آس پاس میں مل کر روہینی میں ایک ریستوراں بھی کھولا تھا جس میں ان کو نقصان بھی ہوا تھا، ان میں تنازع بھی چل رہا تھا، یعنی یہ لوگ آپس میں مل کر کے روہینی میں ایک ہوٹل بھی کھولا تھا اور اسی کا یہ آپسی جھگڑا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ دو دوست جو آپس میں یہاں تک ان کی دوستی تھی کہ جو ریستوراں بھی کھولے ہوئے تھے آپس میں مل کر کے، تمام لوگ مل کر کے، اس میں نقصان ہونے کے بعد کچھ تنازع بھی چل رہا تھا، تو ظاہر سی بات ایک تجارتی دشمنی تھی، لیکن اس کو جو ہے اس وقت الگ ہی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے کسی کو اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ ناظرین آئیے، مدھیہ پردیش میں اس وقت پتھر بازوں پر جو ہے قانون بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مدھیہ پردیش کی شیوراج حکومت نے لو جہاد پر قانون لانے کے بعد پتھر بازوں کے خلاف سخت قانون بنانے کا فیصلہ کیا اور امکان ظاہر کیا ہے کہ آئندہ اسمبلی اجلاس میں اس کا مسودہ پیش کر دیا جائے گا۔ دراصل مدھیہ پردیش کے کچھ علاقوں میں گزشتہ دنوں پتھراؤ کا معاملہ پیش آیا تھا اور یہ پتھراؤ رام مندر کے لیے چندہ وصول کے دوران ہوا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ رام بھکتوں پر ہوئے پتھراؤ کو دیکھتے ہوئے ہی قانون لانے کی تیاری، یعنی اس سے بھی جو ہے مخصوص مذہب کو ہی نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ پتھر کون مارتا ہے اور پتھر مارنے والے انہی کے لوگ ہوتے ہیں، اور اسی پتھر بازی کا بہانہ لے کر کے مسلمانوں کو گھر جلانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گرفتار کرنا مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ اب یہی وجہ کہ اس کو اب باقاعدہ قانون بنا کر کے جو ہے پوری طرح سے مسلمانوں کو گھیرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس طرح کے تبصرے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا میں گردش کر رہے ہیں۔ حالانکہ پتھراؤ معاملے میں کئی معصوم مسلمانوں کے خلاف انتظامیہ کی کارروائی سے متعلق خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق شیوراج حکومت پتھر بازوں کے خلاف سخت قانون بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے اتر پردیش، مہاراشٹر، کرناٹکا کے قوانین کا مطالعہ کروایا جا رہا ہے۔ باقی ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بی جے پی حکومت جہاں جہاں بھی ہے، ایک تو پتھر بازی وہاں کون کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ساری چیزیں حقائق ہیں، لیکن میڈیا ان کا ہے، پولیس ان کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نشانہ جو ہے مخصوص مذہب کے نوجوانوں کو بنایا جا رہا ہے، اور یہ جگ ظاہر ہے، اس میں کوئی دو رائے آپ کو نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر عام طور پر سوشل میڈیا میں تبصرے ہوتے رہتے ہیں، اور ریالٹی کیا ہے اس کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہے، لیکن میڈیا اس کو نہیں دکھاتا، اور پولیس اس کی وجہ سے جانچ نہیں کرتی، کوئی اور ویڈیوز لگا کر کے جانچ کرتی ہے۔ ناظرین آئیے ایک اور خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں، اور وہ ہے راکیش ٹکیت کا بیان۔ جی ہاں، بھارتیہ کسان یونین بی کے یو کے لیڈر راکیش ٹکیت نے بالواسطہ طور پر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ پر حملہ کرتے ہوئے گجرات دنیا سے منقطع ہو چکا ہے یا منقطع کہہ دیا ہے، اسے بھی آزاد کرانا ہے۔ یہ بیان بہت بڑا تھا، ظاہر سی بات ہے گجرات سے کس کا تعلق ہے آپ جانتے ہیں۔ راکیش ٹکیت نے الور ضلع کے جھالا ٹالا میں منعقدہ کسان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راجستھان کے بعد اگلی پنچایت گجرات میں ہوگی، وہاں کے لوگ دہشت میں ہیں، گجرات کو آزاد کرنا ہے، وہاں کے کسانوں اور وہاں کے لوگ خوف و ہراس میں ہیں، وہاں کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ان سے بات کر سکتا ہے۔ وہاں کے کسان اگر ٹرین میں بیٹھ کر دہلی تحریک میں شریک ہونے آئے تو راستے میں پولیس کا خوف دکھا کر روک لیا جاتا ہے، اس لیے وہاں کے لوگ پوری طرح خوف زدہ ہیں، اس لیے جو ہے اب گجرات کو آزاد کرانے کا اور وہاں کے کسانوں کو آزاد کرانے کا وقت آ چکا ہے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے اور گجرات کو براہ راست اور وہاں ہو رہی ظلم و ستم کو نشانے پر لیا ہے۔ ناظرین گرامی آئیے ایک اور مجھ سے اور آپ سے وابستہ ایک اہم ترین خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھوں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کل ہم نے اعلان بھی دیا تھا کہ کل جو ہے سیدھی بات کے 1 ملین 10 لاکھ سبسکرائبرز ہونے کی وجہ سے یہاں کے علماء کرام کی جانب سے اور مختلف قریب 70 جو ہے مدارس اور الگ تنظیموں کی جانب سے جو ہے ایک اہم ترین پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں معزز و محترم معقر علماء کرام شرکت کی اور بہت سارے ایک عظیم الشان اجلاس میں جو ہے سیدھی بات کو تہنیت پیش کی گئی، اس کے ایڈیٹر کو، اس کے اسٹاف کو، اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت شرکت کی، میں تمام لوگوں کا نام نہیں لے سکتا، ایک لمبی رپورٹ ہوگی۔ اس وقت جو ہے الگ الگ طرح کے جو ہے تہنیت نامے پیش کیے گئے، گلدستے تہنیت پیش کیے گئے، اور جو ہے علماء کرام نے شرکت کی اور سیاسی لیڈران بھی شرکت کی، اور اس
محفل کے روح رواں حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس دوران میں آپ لوگوں کو میں نے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ سیدھی بات کے آغاز جس سے ہی جو ہے الگ الگ طرح کے مراحل سے گزرا ہے، بہت ساری تکلیفیں آئیں۔ ایک موقع اس میں یہ آیا تھا کہ جس میں جو ہے بہت ہی ادارے کو چلانا مشکل ہو چکا تھا، مالی اعتبار سے بہت ہی خستہ حالت چل رہی تھی، 3-4 مہینے تک جو ہے وہ بہت ہی حالات خراب تھے۔ میں پوری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ اس وقت جو ہے میرے 4 بھائی، جو میرے والد کی جانب سے ملنے والی ایک چھوٹی زمین و گھر تھا، اس کو فروخت کر کے میری خدمت کی تھی۔ ان کا ایک بہت بڑی قربانی تھی وہ، اس لیے کہ جو ہے اگر وہ اس وقت سپورٹ نہ کرتے تو پھر مجھے ادارہ آگے چلانے کے لیے میرے پاس کسی بھی طرح کی مالی تعاون موجود نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس اہم ترین محفل میں میرے 4 بھائیوں کو بھی اور میرے والد کو بھی، جو اس وقت آپ تصویر بدلے کی دیکھیں گے، یہ ہمارے والد ہیں جن کو جو عزت افزائی کی گئی۔ اس کے علاوہ باقی میرے 4 بھائیوں کو بھی عزت افزائی کی گئی، اور اس کے علاوہ اسٹاف میں سے جو عبدالعزیز ہیں ان کو بھی، اور یہ جو اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں حافظ اسحاق، اور یہ عبدالعزیز ہیں جو شروع دن سے بھی سیدھی بات کو مضبوط کرنے میں، میدانی سطح پر جو ہے پوری طرح سے مضبوط بنانے میں، ویڈیو ایڈیٹنگ میں اور بہت ساری چیزوں میں جو ہے لوگ آگے تھے۔ ان لوگوں کو بھی جو اس وقت ان کی ہمت افزائی کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے ان لوگوں کو بھی ہمت افزائی کی گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ جب ٹیم مضبوط ہوگی تو جو ہے آپ کا ادارہ آگے بڑھتا ہے، وہ مجھے خاندانی اعتبار سے بھائیوں کی طرف سے ہو یا اسٹاف کی طرف سے ہو یا ناظرین اور ویورز کی طرف سے ہو، ہر قدم قدم پر جو ہے مجھے سپورٹ ملا ہے۔ بالخصوص اجلاس جن لوگوں نے منعقد کیا ہے وہ مختلف مدارس کے علماء کرام، مساجد کے ائمہ کرام، مختلف تنظیموں کے ذمہ داران۔ میں تمام لوگوں کے نام نہیں لے سکتا، لیکن بالخصوص ان لوگوں کا نام لینا ضرور کروں گا کہ مولانا محمد یوسف بیگ ندوی اور مولانا امام، اس کے علاوہ مولانا مفتی فاروق صاحب اور مولانا مطہر سراجی صاحب، مولانا بدیع الزماں صاحب، اور بھی بہت سارے، میں معافی چاہتا ہوں ان لوگوں کے اہم ترین نام اگر چھوٹ گئے ہوں، مولانا بدیع الزماں ہوں یا پھر مولانا شکیل ندوی ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ، میں تمام لوگوں کے سامنے فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں، لوگوں کے بھی جن کے نام چھوٹ گئے ہیں۔ اور بالخصوص اس وقت جو ہے حضرت مولانا مقصود عمران رشادی صاحب نے بھی شرکت کی، مولانا شاکر اللہ ندوی صاحب نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ اس وقت لگاتار سلسلہ جاری ہے، دفتر تک بھی لوگ پہنچ رہے ہیں اور تہنیت پیش کر رہے ہیں۔ یہ تصویر جو دیکھ رہے ہیں سرا سے آئے ہوئے ایک بڑا موقر علماء کا وفد تھا، انہوں نے بھی جو ہے دفتر پہنچ کر کے جو ہے اس وقت تہنیت پیش کی، عزت افزائی کی۔ میں تو اس سلسلے میں کچھ میرے پاس نہ الفاظ ہیں اس کے بیان کے لیے، اپنے خوشی کے اظہار کے، خیالات کے اظہار کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں مل رہے ہیں۔ میں جن لوگوں نے پہلے دن سے اس اجلاس کے منعقد کرنے میں اور اس اجلاس میں اپنے بہت ہی ٹائٹ شیڈول کو، اس لیے کہ جو ہے ہم نے علماء کرام سے پیشگی جو ہے ڈیٹ نہیں لی تھی کہ ہم یہ تاریخ کو جو ہے آپ کی اجازت سے منعقد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پہلے منعقد کر دیا یہاں کے لوگوں نے، پھر اس کے بعد جو ہے تاریخ لی تو اس وقت لیکن اپنے شیڈول کو آگے پیچھے کر کے، وہ چاہے جناب عمران پاشا صاحب ہوں یا پھر شاہد صاحب ہوں یا پھر کمبی پور کے مدرسے مولانا فرید صاحب ہوں یا مدرسہ فضیلۃ القرآن ہو یا ندوۃ الابرار کے اساتذہ ہوں یا جتنے بھی لوگ ہیں، مجھے اس وقت کسی کا بہت سارے ادارے، میں نے آپ کے جیسے کہا 70 سے زیادہ لوگ زائد ادارے جو ہیں اس وقت، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیدھی بات کے سرپرست مولانا الیاس ندوی صاحب نے اس وقت جو ہے سفر میں ہونے کی وجہ سے آڈیو پیغام بھیجا، اور اس کے علاوہ ندوۃ العلماء سے جو ہے محترم مولانا سعید الرحمن صاحب کا بھی جو ہے ان کی بہت ہی ہمت افزا ان کا بھی تہنیت نامہ پہنچا، اور ہونسوٹ جو گجرات کا ایک بہت بڑا جو ہے ادارہ ہے مدرسہ، وہاں سے، اور کشمیر کے الگ الگ اداروں سے، اور کرناٹک کے شموگا ساگر اور بھٹکل اور بہت سارے جامعہ اسلامیہ ہو، علی پبلک اسکول ہو، بہت سارے لوگوں نے جو ہے تہنیت نامے بھیجے اور پوری طرح سے ہمت افزائی کرنے کی کوشش کی ہیں۔ ہم جو پروگرام کا مکمل جو پروگرام ہے اس کو ہم الگ الگ انداز میں، وہ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب کا بیان ہو یا دیگر مہمانان کرام کا جو بیان ہے، اس کو
کو الگ الگ کلپ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ہماری ہمت افزائی ہوئی ہے کہ جو ہے کس طرح ہم صحافت میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ واقعی ہم پوری ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا، جس میں جو ہے ہم لوگوں نے نہ صرف اس میں اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آن لائن جو چینلز چلتے ہیں چھوٹے یوٹیوب کے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی آئے، انہوں نے بھی عزت افزائی کی۔ میں ان تمام کی خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہوئے جو بھی پوری کی پوری کارروائی ہے میں ان تمام لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کرنے کی کوشش کریں گے الگ انداز میں۔ ہمارے پروفیشنل جو آفیشیل ہمارا چینل ہے اس میں پوری کارروائی ہم لوگ وہاں اپلوڈ کریں گے، وہاں آپ لوگ ضرور دیکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ جن لوگوں نے اس اجلاس کو منعقد کیا ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جنہوں نے عزت افزائی کی وہ بھی، جو مہمان خصوصی بنے وہ بھی، جو صدر بنے وہ بھی، اور جو مہمان خصوصی میں شرکت ہوئی، اور جو ناظرین بالخصوص اجلاس میں اپنا جو ہے وقت شامل کر کے یہاں آئے صرف اور صرف ایک تہنیت کے اس منظر کو دیکھنے کے لیے، میں ان سے بھی جو ہے شکریہ کی کلمات ادا کرتا ہوں۔ بہرکیف آئیے ناظرین ایک اور اہم ترین خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اور وہ ہے یوگی کی پولیس نے جینت چودھری سمیت تقریباً 6000 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، یہ خبر آ رہی ہے۔ اور اس کی وجہ اتر پردیش کی ضلع علی گڑھ کے گونڈہ علاقے میں پولیس کی اجازت کے بغیر منگل کو مہا پنچایت منعقد کرنے کا الزام لگاتے ہوئے پولیس نے راشٹریہ لوک دل کے نائب صدر اور سابق رکن پارلیمان جینت چودھری سمیت 5 سے 6000 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ تھانے کے ایس آئی سوہن ویر سنگھ کی جانب سے ایک رائے ہو کر دفعہ 144 و وبائی ایکٹ کی خلاف ورزی وغیرہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تو ناظرین دراصل مہا پنچایت اس وقت کسانوں کی جو ہو رہی ہے وہ آپ جانتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں الگ الگ بڑے بڑے لوگوں کے خلاف، یہ سب جو ہے ذہنی طور پر اذیت دینے کے لیے بی جے پی جہاں جہاں بھی حکومت ہے وہاں پہ کوشش کر رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو 6000 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنا، اور وہ بھی ایک اس طرح سے جو اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب تو جو ہے کسان آندولن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، پوری طرح سے جو ہے اس کو بدنام کرنے اور ان کو ہراساں کرنے کے لیے بی جے پی حکومتوں کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے الزامات لگاتار یوگی حکومت پر بھی اور مرکزی حکومت پر بھی لگ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا میں چیک کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین میں آپ کو تلنگانہ لے چلوں، اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ایک انتہائی متنازع بیان دے دیا، جس کے بعد قومی پارٹیاں کانگریس اور بی جے پی بہت ناراض نظر آ رہی ہیں۔ دراصل ایک عوامی تقریب میں کے سی آر نے مظاہرین کو کتا کہہ ڈالا اور خواتین کو پیٹنے کی دھمکی تک دے ڈالی۔ اس بیان کے بعد تلنگانہ کی سیاست پوری طرح سے گرما گئی ہے اور کے سی آر سے معافی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ بدھ کے روز نلگونڈا ضلع واقع ناگرجن ساگر علاقے میں ایک سرکاری منصوبے کی سنگی بنیاد رکھنے پہنچے تھے، جہاں انہوں نے یہ متنازع بیان دے دیا۔ اس کے بعد کانگریس اور بی جے پی سب کے سب مل کر کے جو ہے بہت زیادہ ان کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مظاہرے سے ناراض وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اب جب آپ نے میمو دے دیا ہے تو یہاں سے واپس چلے جائیے، اگر آپ یہاں رکنا چاہتے ہیں تو برائے کرم خاموش رہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے بھیڑ کی پٹائی کی تنبیہ بھی دے دی، جس پر ہنگامہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آپ کی بیوقوفی بھرے کاموں سے پریشان نہیں ہوگا، آپ کو بے وجہ پیٹا جائے گا۔ ہم نے آپ کے جیسے کئی لوگ دیکھے ہیں۔ کے سی آر نے یہ بھی کہا کہ آپ جیسے کئی کتے ہیں، یہاں سے چلے جائیے۔ اس کی وجہ سے جو ہے اس وقت جو احتجاج کر رہے تھے پارٹیاں، وہ بہت زیادہ ناراض ہو رہی ہیں۔ ناظرین ادھر کنڈلی بارڈر پر ایک کسان کی موت ہونے کی خبر آ رہی ہے کہ جو ہے کس طرح سونی پت کی کنڈلی بارڈر پر کسان تحریک میں شامل کسان کی آج دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ اس طرح سے جو ہے پنجاب میں موگا ضلع کے سید محمد گاؤں کے 73 سالہ ہنسا سنگھ تقریباً 70 دن سے تحریک کی جگہ پر ڈٹے ہوئے تھے اور وہاں پر ان کی موت ہو گئی ہے۔ آپ اس کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ جانے کتنے کسان جو ہے اس وقت جو ہے تقریباً 70 دن سے تحریک میں اس وقت جو ہے 70 سے زائد کسانوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں الگ الگ وجہ سے۔ تو آپ لگا سکتے ہیں اندازہ، اس کے باوجود مرکزی حکومت جو ہے کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ باقی ناظرین دو اور اہم ترین خبریں چھوٹ گئی، میں انشاءاللہ وقت کو دیکھتے ہوئے یہاں رکتا ہوں، پھر انشاءاللہ شام میں جو پرائم ٹائم ہوگی اس میں ساری تفصیلات پیش کرنے کو مجھے یہاں پر اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی
عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔